حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ، سب جگ میں اجالا ہوا کشف الدجا بجمالہ۔ ان کے خصائل ایک تھے حسنت جمیع خصالہ، حور و ملائک سب پڑھے صلو علیہ وآلہ۔ آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان، خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے خیالی آسمان، موت کی پرزور آندھی جس دماغ کے ٹکرائے گی، یہ عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی۔ کتنے مفلس ہو گئے کتنے تمنگر ہو گئے، خاک میں جب مل گئے دونوں برابر ہو گئے۔ غلام نازک صاحب دیوالے۔ سامعین محترم، یہ اجتماع عظیم بھائی غلام نازک برادران کے والد گرامی کہ ایصال ثواب اس کی غرض و غایت سے منعقد کیا گیا ہے، خالق کائنات مرحوم کی آخرت کی منزلوں کی آسانی فرمائے، مجھے اور آپ کو اس سفر پر جانے سے پہلے اس کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اس نبی کی امت میں پیدا کیا ہے جو صرف نبی نہیں بلکہ امام الانبیاء ہے۔ اللہ نے میرا اور آپ کا نصیب اپنی خاص عنایت اور شفقت کی وجہ سے اس نبی کے حصے میں ہمیں ڈالا ہے جو ساری ساری رات امت کے لیے رو رو کے رب سے بخشش کی دعا کیا کرتا تھا۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جو تمام انبیاء، کوئی کسی بستی کا نبی بن کے آیا، کوئی کسی شہر کا نبی بن کے آیا، کوئی کسی ضلع کا نبی بن کے آیا، میرا اور آپ کا نبی وہ ہے جو عرش و فرش کا نبی بن کے آیا، جو جن و بشر کا نبی بن کے آیا، جو بحر و بر کا نبی بن کے آیا۔ ساری نہ خدا کی خدائی کی کوئی حد ہے، نہ مصطفیٰ کی نبوت کی کوئی حد ہے۔ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو وہ آقا نصیب فرمائے جس کے بارے میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ لوگوں، میرا تمہارے اوپر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ میں نے تجھے اپنا محبوب دے دیا ہے۔ کوئی کسی کو اپنا محبوب نہیں دیتا، وہ محبوب جس کی محفل خالق کائنات نے اس وقت برپا کی جب کائنات نہیں بنی تھی، عرش و فرش نہیں بنا تھا۔ خالق کائنات 1,24,000 انبیاء کی ارواح کو جمع کرنے کے بعد یہ حضور کی ختم نبوت کا اعلان فرما رہا ہے کہ میرے نبیوں، میں تمہیں نبوت دوں گا، تمہیں شان اور مقام دوں گا، لیکن یاد رکھو جب میرا محبوب آ جائے پھر تم نے اپنی نبوت کو بھول کر میرے محبوب کی غلامی کرنی ہے اور ان کی نبوت کی تصدیق کرنی ہے۔ یہ شان خدا کی خدائی میں کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی جو اللہ نے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ کو نصیب فرمائی۔ اس لیے کسی شاعر نے فرمایا نہ آیا ہے کوئی نہ آئے گا کوئی جس شان و شوکت سے آئے محمد۔ رب العالمین نے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شان بخشی ہے کہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔
ایک کائنات والوں سارے نبیوں میں سے کسی نبی نے یہ اعلان نہیں کیا میں سارے جہانوں کے لیے نبی بن کے آیا ہوں. اگر کسی نے اعلان کیا ہے تو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ نے اعلان کیا ہے. اس لیے فرمان نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے. نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے. حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے. وہ محبوب جس کے حسن و جمال پر جانور بھی فدا تھے. حضرت شیمہ فرماتی ہیں جو حلیمہ کی صاحبزادی ہیں، ایک دن کہنے لگی اماں میں اکیلی بکریوں کو نہیں چرا سکتی، سارا دن ان کے پیچھے بھاگتی ہوں، یہ میرے قابو میں نہیں ہے، میرے ساتھ کوئی اور بھجواؤ. فرمایا تیرا ابا بھی کمزور ہے، وہ بھی نہیں جا سکتا، کس کو بھجواؤں؟ پر عرض کرنے لگی اماں یہ میرا بھائی محمد ہے، اسے میرے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے بھیج دو. بیٹی یہ بچہ کیا کرے گا؟ فرمایا اماں جو یہ کرتا ہے وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے. جب یہ آ کے بیٹھ جاتا ہے رب کائنات کی قسم ہے ساری بکریاں جلدی جلدی چر کے حضور کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھ جاتی ہے. میں بھی بھائی کا مکھڑا دیکھتی ہوں اور یہ بکریاں بھی سارے دیدار مصطفیٰ سے مشرف ہوتی ہیں. میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ وہ ہیں جو درختوں کے بھی نبی بن کے آئے ہیں. حضور جہاں سے گزرتے ہیں وہ درخت بھی کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کو سلام ہو. پتھروں کے قریب سے گزرتے ہیں تو پتھر بھی یہی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا سلام قبول کیجئے. گویا کہ پتھر بھی حضور کو پہچانتے ہیں کیونکہ حضور پہاڑوں کے بھی نبی بن کے آئے. حضور کو درخت بھی پہچانتے ہیں کہ حضور درختوں کے بھی نبی بن کے آئے. حضور کو ہرنی بھی پہچانتی ہے جو بھاگ کر حضور کی خدمت میں آتی یا رسول اللہ میرے بچوں کو شکاریوں نے پکڑ لیا ہے، آپ ذرا میری ضمانت دے دیجئے، مجھے چھڑا دیجئے اور مجھے تھوڑی دیر کے لیے چھٹی لے دیجئے، میں جا کے اپنے بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاتی ہوں. حضور نے شکاری کو بلایا، او میاں میں محمد ضمانت دیتا ہوں اس کو چھوڑ دو، یہ تھوڑی دیر کے بعد واپس آ جائے گی. وہ عرض کرنے لگا آپ عجیب ہیں، شکار ہاتھ میں آیا ہوا جب چھوڑا جائے گا کیسے واپس آئے گا؟ فرمایا اسے پتا ہے کہ اس نے وعدہ کس سے کیا ہے، میں اس وقت تک بیٹھا ہوں جب تک وہ ہرنی واپس نہیں آئے گی. وہ چھوڑ دیتا ہے اور بھاگتی ہوئی چلی جا رہی ہے. اور وہ جو شکاری ہے وہ کہنے لگا بھائی اب تو آپ پھنس گئے ہیں، کیسے وہ واپس آئے گی؟ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو ہرنی بھی آ رہی ہے، بچوں کو بھی ساتھ لا رہی ہے اور کلمہ پڑھتے آ رہی ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ. ہائے افسوس ہرنیوں نے حضور کو پہچانا، پتھروں نے حضور کو پہچانا، درختوں نے حضور کو پہچانا. اگر نہیں پہچانا اور جس نے بات نہیں مانی ہے تو وہ انسان ہے جو نبی کا کلمہ بھی پڑھتا ہے لیکن نبی کی شریعت پر عمل نہیں کرتا ہے. آج اتنا بڑا مجمع موجود ہے، ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے بیٹیوں کا حق کھایا ہوگا، جنہوں نے اپنی بیویوں کا حق کھایا ہوگا، جنہوں نے اپنی بہنوں کا حق کھایا ہوگا اور بڑے خوش ہو کے پھر رہے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، بیٹی کو عزت نصیب فرمائی، بہن کو عزت نصیب فرمائی. فرمایا جو بیٹیوں سے پیار کرتا ہے محمد اس سے پیار کرتا ہے، جو بہنوں سے پیار کرتا ہے محمد اس سے پیار کرتا ہے.
آج بہنوں کا حق کھا کر ڈکار مار کے بیٹھنے والے انسان، آج غلام نازک کے والد کے اس دعا کے اندر شرکت کرنے والے انسان، اگر اللہ تجھے ہدایت دے دے، تو حقدار کو حق واپس کر دے، تو غلام نازک کے والد کی قبر جو ہے وہ منور ہو جائے گی۔ قرآن میں سناتا ہوں، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے جو اپنی کسی کا حق کھاتا ہے وہ اس کو قیامت والے دن کیا ہوگا؟ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ فرمایا جو بیٹیوں کو جائیداد نہ دے، اللہ دیتا ہے، نبی دیتا ہے، تو آج نہیں دیتا ہے، وہ بیچاریاں بھلا مان سے خاموش ہو جاتی ہیں۔ کتنی ویڈیو آپ دیکھتے ہیں، بہن آتی ہے، بیٹی آتی ہے بھائی سے، اپنے بھائی سے حق مانگنے کے لیے اس کو ذلیل کر کے گھر سے نکال دیا جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت اوپر کھڑی ہوئی ہے، اللہ کہتے ہیں ظالم تو آج اس کی حق کھا رہا ہے، کل قبر کے پیٹ میں تو نے آنا ہے۔ جو کیڑوں کا مقام ہے، جو سانپ اور بچھو کا مقام ہے، وہاں تو اکیلا ہوگا، تیرے ساتھ کون ہوگا؟ اس لیے بھائیو، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ کی شریعت جو ہے، حضور کا میلاد یہ نہیں کہ صرف ایک دن دیگ پکا لو اور حضور کا میلاد ہو گیا ہے، ایک دن جلوس میں شرکت کر لو اور کہو حضور کا میلاد ہو گیا۔ حضور کا میلاد یہ ہے کہ حضور کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے بیٹیوں کو حق دو، اپنے بڑے چھوٹے کا ادب و احترام کرو۔ آج ماں باپ جو ہے ان کو رسوا کیا جا رہا ہے، باپ بیٹے کے سامنے کھڑا ہے، ایک مجرم کی حیثیت سے کھڑا ہے، وہ باپ اور وہ ماں جسے رب العالمین نے یہ شان بخشی ہے کہ فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ آج دنیا کے اندر کوئی پیر فقیر ایسا نہیں، کوئی ولی ایسا نہیں جس کے چہرے کی زیارت کرو اور وہ کہے کہ میرے چہرے کی زیارت کرو، تمہارے لیے اللہ کا انعام آ جائے گا، تمہارے لیے خدا کی طرف سے دعائیں آ جائیں گی۔ اگر کوئی ہے جس کے چہرے پر ایک نظر پڑے، اللہ فرماتا ہے تجھے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماؤں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے کیا فرمایا ہے؟ فرمایا ماں باپ کے چہرے پر ایک نظر پیار کی ڈال کے دیکھ، اللہ ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آج لوگ حج پہ جاتے ہیں، 15 20 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں، لیکن کوئی گارنٹی نہیں حج قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ ماں باپ کے چہرے پر محبت کی نگاہ دیکھ، ان کے ہاتھ چوم، ان کے قدم چوم، ان کو راضی کر، یہ پکی اور ٹھکی بات ہے کہ اللہ تیرے لیے جنت مسخر فرما دے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ تو دن میں کتنی دفعہ ہم ان کے چہرے پر نظر ڈالتے ہیں، کیا ہر نظر پر؟ حضور نے فرمایا رب العالمین کے خزانے بڑے وسیع ہیں، تم 1,00,000 مرتبہ بھی 1000 مرتبہ بھی ماں باپ کے چہرے پر شفقت کی نگاہ سے دیکھو گے، محبت کی نگاہ سے دیکھو گے، عبادت کی نگاہ سے دیکھو گے، جتنی نظریں تیری پڑے گی ہر نظر پر ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ تو بھائیو، آج کی اس مختصر سی نشست کے اندر، کیونکہ وقت جو 8:30 بجے کا دیا ہوا ہے، میں وقت کی پابندی کرتا ہوں، کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وقت کے اندر ہی دعا ہوگی۔ لیکن آج میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہوئے آخری نصیحت امت کو کیا فرمائی، یہ بات سوچنے کی ہے۔ آخری نصیحت حضور نے کیا فرمائی ہے؟ فرمایا الصلاۃ، لوگوں نماز کا خیال کرنا، نماز کو نہ چھوڑنا۔ آج ہم میں سے اکثریت وہ بیٹھی ہے جو نماز نہیں پڑھتی ہے، جو نماز نہیں پڑھتے وہ خدا کے نمک حرام ہے۔ کیسے نمک حرام ہے؟ جس رب العالمین نے ماں کے پیٹ سے لے کر
कब्र के पेट तक तुझे हर नेमत बख्शी है, वो सिर्फ यही कहता है ना, तू सारा दिन मेरी नेमतें इस्तेमाल करता है, तुझे हया शर्म नहीं आती कि मैंने 5 नमाजें नबी को अर्श पे बुलाकर उनको तोहफा दिया उम्मत के लिए, और तू नमाज न पढ़े, मस्जिद के करीब से गुजर जाए, आजान सुने और नमाज हो रही है मस्जिद के करीब से गुजर जाए, तो न जाए, तो फिर उसको क्या कहोगे? नमक हलाल कहोगे या नमक हराम कहोगे? अल्लाह करीम फरमाते हैं नेमतें मेरी खाई हैं, मैंने नमाज इसलिए नहीं मुकर्रर की कि मेरी खुदाई में कोई फर्क आ जाएगा, मुझे वोट की जरूरत नहीं है, बल्कि रब्बुल आलमीन फरमाते सारी कायनात मेरी इबादत करती है, दरख्त इबादत करते हैं, पहाड़ इबादत करते हैं, मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए कहा है कि तुम मेरी इबादत नमाज पढ़ो ताकि मेरी नेमतों का हक अदा हो जाए जो तुम खा रहे हो। मैं एक सिर्फ वाक़या आपके सामने अर्ज करता हूं, अल्लाह की नेमतों के बेशुमार है, अनगिनत है। एक अमेरिका के अंदर बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड जिसके जहाज हैं, जिसकी पता ही नहीं दौलत कितनी है, अल्लाह ने क्या किया, अब मैं और आप दिन में हजारों मर्तबा आंख खोलते हैं, बंद करते हैं कि नहीं करते? कुछ जोर लगता है, उसकी आंखें बंद हो गई, आंखें जिनसे देखता था, कारोबार करता था, आंखें बंद हो गई। डॉक्टरों के पास गए, उन्होंने कहा इसका कोई इलाज नहीं है। हाँ, एक हम टेम्परेरी इलाज करते हैं, सुबह जब तुम उठेगा यहां आंख का यूं खोल के टेप लगा देंगे। अब ये देखो, अब मैंने आंख खोली, मुझे तकलीफ हो रही है, अब मैं बार बार खोल रहा हूं, कितना मुझे सुकून मिल रहा है। टेप लगती है, सोते वो थोड़ी देर के बाद कहता है उतार दो, फिर उतारी जाती है, फिर टेप लगाई जाती है। अल्लाह फरमाता है फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ये बार बार आंखों को खोल रहा है, इन आंखों से रास्तों को देख रहा है। कभी नाबीने देखे हैं जब सड़क क्रॉस करनी होती है तो वो यूं यूं हाथ कर रहे होते हैं, कोई देखने वाला मुझे देखे तो मुझे सड़क तो पार करवा दे। मैं और आप यहाँ खुद पहुंचे हैं, कोई मोहताजी नहीं हुई है। कितनी मर्तबा रात दिन हम अपनी नजरों से काम लेते हैं। एक अल्लाह वाले के पास एक मुरीद आया, और वो भी अमेरिका से आया, डॉक्टर था खुद, बुजुर्ग थे, उनकी ज़ियारत के लिए आया, मुरीद था। तो वो सोने का टाइम हुआ ना, तो हजरत ने उसे फरमाया डॉक्टर साहब फलां कमरे में आपका बेड लगा दिया है, आप वहां आराम करो। कहने लगा हुजूर मैं बस यहाँ ऐसे बैठ के ऐसे ही रात गुजारूंगा। फरमाया क्यों, बेड है, ऐसे क्यों रात गुजारोगे? फरमाया आका, अल्लाह ने इंसान की खुराक के ऊपर एक झिल्ली लगाई है, झिल्ली, और वो झिल्ली इंसान जब पानी पीता है, रोटी खाता है ना, तो फिर लेटे तो वो ग़िज़ा उसकी ऊपर नहीं आती, वो नीचे मैदे में ही रहती है। फरमाया आका, कई साल हो गए हैं मेरी वो झिल्ली काम करना छोड़ गई है, अगर मैं बेड पे लेटूं मेरा सारा खाना बाहर आ जाएगा, सारा खाना बाहर आ जाएगा। मैं और आप खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, अल्लाह की नेमतें हासिल कर रहे हैं जिसका कोई नेमल बदल ही नहीं है। अल्लाह मुझे और आपको अपनी इबादत करने की, अपनी रजा वाले आमाल करने की तौफीक नसीब फरमाए।